بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، آج ہم امیر المؤمنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک عجیب و غریب واقعہ بیان کریں گے۔ واقعہ سننے سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن ضرور دبائیے۔ امیر المؤمنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت ساریہ رضی اللہ تعالی عنہ کو ایک لشکر کا سپہ سالار بنا کر نہاوند کی سرزمین میں جہاد کے لیے روانہ فرمایا۔ آپ جہاد میں مصروف تھے کہ ایک دن حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے مسجد نبوی کے ممبر پر خطبہ پڑھتے ہوئے اچانک یہ ارشاد فرمایا، یا ساریۃ الجبل، یعنی اے ساریہ پہاڑ کی طرف اپنی پیٹھ کر لو۔ حاضرین مسجد حیران رہ گئے کہ حضرت ساریہ تو سرزمین نہاوند میں مصروف جہاد ہے اور مدینہ سے سینکڑوں میل کی دوری پر ہے، آج امیر المؤمنین نے انہیں کیوں کر اور کیسے پکارا؟ لیکن جب نہاوند سے حضرت ساریہ رضی اللہ تعالی عنہ کا قاصد آیا تو اس نے یہ خبر دی کہ میدان جنگ میں جب کفار سے مقابلہ ہوا تو ہم کو شکست ہونے لگی۔ اتنے میں اچانک ایک چیخنے والی کی آواز آئی جو یہ کہہ رہا تھا، یا ساریۃ الجبل، یعنی اے ساریہ پہاڑ کی طرف اپنی پیٹھ کر لو۔ حضرت ساریہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ یہ تو امیر المؤمنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی آواز ہے۔ یہ کہا اور فوراً ہی انہوں نے اپنے لشکر کو پہاڑ کی طرف پشت کر کے سب بندی کا حکم دیا، اور اس کے بعد جو ہماری لشکر کی کفار سے ٹکر ہوئی تو یکدم جنگ کا پھانسا ہی پلٹ گیا اور اسلامی لشکر نے کفار کی فوجوں کو روند ڈالا، اور عساکر اسلامیہ کے قاہرانہ حملوں کی تاب نہ لا کر لشکر کفار میدان چھوڑ کر بھاگ نکلے اور افواج اسلام نے فتح مبین کا پرچم لہرا دیا۔ یہ واقعہ مشکات شریف، تاریخ الخلفاء اور مختلف کتابوں میں موجود ہے۔ محترم ناظرین، وہ کوئی ڈیجیٹل زمانہ نہیں تھا اور نہ کوئی ڈیجیٹل آلات موجود تھے۔ یہ حضرت امیر المؤمنین عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ اور آپ کے سپہ سالار دونوں کی کرامت تھی، اس لیے کہ سینکڑوں میل کی دوری پر آواز پہنچا دینا اور میدان جنگ اور اس کی کیفیات دیکھ لینا اور سپہ سالار کا آواز سننا بغیر کسی اسباب کے اسی زمانے کے لحاظ سے ایک خارق عادت امر ہے، اور ہر وہ خارق عادت امر جو کسی نبی سے سرزد ہو جائے تو معجزہ، اور جب کسی ولی یا بزرگ سے سرزد ہو جائے تو کرامت ہوتا ہے۔ کیا سچ فرمایا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ من کان للہ کان اللہ لہ، یعنی جو خدا کا تابعدار بندہ بن جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کا ہو جاتا ہے۔